ساری ہوائیں ہمیشہ چلنے سے پہلے بتائیں کہ ان کی سمت کیا ہے۔ کسی کا حکم ہے ساری ہوائیں ہمیشہ چلنے سے پہلے بتائیں کہ ان کی سمت کیا ہے۔ کون اتنی زور سے بات کر رہا ہے؟ کسی کا حکم ہے ساری ہوائیں ہمیشہ چلنے سے پہلے بتائیں کہ ان کی سمت کیا ہے۔ ہواؤں کو بتانا یہ بھی ہوگا چلیں گی جب تو کیا رفتار ہوگی، کہ آندھی کی اجازت اب نہیں ہے۔ ہماری ریت کی سب یہ فصیلیں، یہ کاغذ کے محل جو بن رہے ہیں، حفاظت ان کی کرنا ہے ضروری، اور آندھی ہے پرانی ان کے دشمن، یہ سب ہی چمکتے ہیں۔ کسی کا حکم ہے دریا کی لہریں ذرا یہ سرکشی کم کر لیں، اپنی حد میں ٹھہریں۔ ابھرنا پھر بکھرنا اور بکھر کر پھر ابھرنا، غلط ہے ان کا یہ ہنگامہ کرنا۔ یہ سب ہے صرف وحشت کی علامت، بغاوت کی علامت۔ بغاوت تو نہیں برداشت ہوگی، یہ وحشت تو نہیں برداشت ہوگی۔ اگر لہروں کو ہے دریا میں رہنا تو ان کو ہوگا چپ چاپ بہنا۔ کسی کا حکم ہے اس گلستاں میں بس اب ایک رنگ کے ہی پھول ہوں گے۔ کچھ افسر ہوں گے جو یہ طے کریں گے گلستاں کس طرح بننا ہے کل کا۔ یقیناً پھول یک رنگی تو ہوں گے، مگر یہ رنگ ہوگا کتنا گہرا کتنا ہلکا، یہ افسر طے کریں گے۔ کسی کو یہ کوئی کیسے بتائے، گلستاں میں کہیں بھی پھول یک رنگی نہیں ہوتے، کبھی ہو ہی نہیں سکتے، کہ ہر ایک رنگ میں چھپ کر بہت سے رنگ رہتے ہیں۔ جنہوں نے باغ یک رنگی بنانا چاہے تھے ان کو ذرا دیکھو کہ جب ایک رنگ میں 100 رنگ ظاہر ہو گئے ہیں تو وہ اب کتنے پریشان ہیں، وہ کتنے تنگ رہتے ہیں۔ کسی کو یہ کوئی کیسے بتائے گلستاں میں کہیں بھی پھول یک رنگی نہیں ہوتے، کبھی ہو ہی نہیں سکتے، کہ ہر ایک رنگ میں چھپ کر بہت سے رنگ رہتے ہیں۔ جنہوں نے باغ یک رنگی بنانا چاہے تھے ان کو ذرا دیکھو کہ جب ایک رنگ میں 100 رنگ ظاہر ہو گئے ہیں تو وہ اب کتنے پریشان ہیں، وہ کتنے تنگ رہتے ہیں۔ کسی کو یہ کوئی کیسے بتائے ہوائیں اور لہریں کب کسی کا حکم سنتی۔ ہوائیں حاکموں کی مٹھیوں میں، ہتھ کڑی میں، قید خانوں میں نہیں رکتی۔ یہ لہریں روکی جاتی ہیں تو دریا کتنا بھی ہو پرسکون بےتاب ہوتا ہے، اور اس بےتابی کا اگلا قدم سیلاب ہوتا ہے۔ کسی کو یہ کوئی کیسے بتائے۔ کچھ غزل کے اشعار سنیں۔ آگ دیکھی ہے دھواں دیکھا ہے، دوستو ہم نے جہاں دیکھا ہے۔ آگ دیکھی ہے دھواں دیکھا ہے، دوستو ہم نے جہاں دیکھا ہے۔ ہم نے دریاؤں کو تھمتے دیکھا، ہم نے صحرا کو رواں دیکھا ہے۔ ہم نے دریاؤں کو تھمتے دیکھا، ہم نے صحرا کو رواں دیکھا ہے۔ پاسا پلٹے تو پلٹ جاتے ہیں لوگ، پاسا پلٹے تو پلٹ جاتے ہیں لوگ۔ کون کب کیوں ہے کہاں دیکھا، کون کب کیوں ہے کہاں دیکھا ہے۔ وہ جو واعظ ہیں، وہ جو واعظ ہیں انہیں کل ہم نے، وہ جو واعظ ہیں انہیں کل ہم نے کیا بتائیں کہ کہاں دیکھا ہے۔ وہ جو واعظ ہیں انہیں کل ہم نے کیا بتائیں کہ کہاں دیکھا ہے۔
زلزلہ سا کوئی لگتا ہے خیالوں میں ہے، زلزلہ سا کوئی لگتا ہے خیالوں میں ہے، ایک وحشت سی عجب آج غزالوں میں ہے، ایک وحشت سی عجب آج غزالوں میں ہے، کوئی بت جیسے کہ ہو اوڑھے ہوئے ایک چٹان، کوئی بت جیسے کہ ہو اوڑھے ہوئے ایک چٹان، ایک جواب ایسے چھپا اپنے سوالوں میں ہے، ایک جواب ایسے چھپا اپنے سوالوں میں ہے، ایک دوست ایسا جسے مجھ سے محبت ہی نہیں، ایک دوست ایسا جسے مجھ سے محبت ہی نہیں، ایک دشمن جو میرے چاہنے والوں میں ہے، ایک دوست ایسا جسے مجھ سے محبت ہی نہیں، ایک دشمن جو میرے چاہنے والوں میں ہے، برسوں کی رسم و راہ تھی ایک روز اس نے توڑ دی، برسوں کی رسم و راہ تھی ایک روز اس نے توڑ دی، ہوشیار ہم بھی کم نہیں امید ہم نے چھوڑ دی، برسوں کی رسم و راہ تھی ایک روز اس نے توڑ دی، ہوشیار ہم بھی کم نہیں امید ہم نے چھوڑ دی، اس نے کہا کیسے ہو تم بس میں نے لب کھولے ہی تھے، اس نے کہا کیسے ہو تم بس میں نے لب کھولے ہی تھے، اور بات دنیا کی طرف جلدی سے اس نے موڑ دی، ہمارے شوق کی یہ انتہا تھی، ہمارے شوق کی یہ انتہا تھی، قدم رکھا کہ منزل راستہ تھی، ہمارے شوق کی یہ انتہا تھی، قدم رکھا کہ منزل راستہ تھی، بچھڑ کے ڈار سے بن بن پھرا وہ، بچھڑ کے ڈار سے بن بن پھرا وہ، ہرن کو اپنی کستوری سزا تھی، بچھڑ کے ڈار سے بن بن پھرا وہ، ہرن کو اپنی کستوری سزا تھی، کبھی جو خواب تھا وہ پا لیا ہے، کبھی جو خواب تھا وہ پا لیا ہے، مگر جو کھو گئی وہ چیز کیا تھی، کبھی جو خواب تھا وہ پا لیا ہے، مگر جو کھو گئی وہ چیز کیا تھی، میں بچپن میں کھلونے توڑتا تھا، میں بچپن میں کھلونے توڑتا تھا، میرے انجام کی وہ ابتدا تھی، میں بچپن میں کھلونے توڑتا تھا، میرے انجام کی وہ ابتدا تھی، جسے چھو لوں میں وہ ہو جائے سونا، جسے چھو لوں میں وہ ہو جائے سونا، تجھے دیکھا تو جانا بد دعا تھی، جسے چھو لوں میں وہ ہو جائے سونا، تجھے دیکھا تو جانا بد دعا تھی، کل جہاں دیوار تھی ہے آج ایک در دیکھیے، کل جہاں دیوار تھی ہے آج ایک در دیکھیے، کیا سمائی تھی بھلا دیوانے کے سر دیکھیے، کیا سمائی تھی بھلا دیوانے کے سر دیکھیے، پرسکون لگتی ہے کتنی جھیل کے پانی پہ بت، پرسکون لگتی ہے کتنی جھیل کے پانی پہ بت، پیروں کی بیتابیاں پانی کے اندر دیکھیں، پرسکون لگتی ہے کتنی جھیل کے پانی پہ بت، پیروں کی بیتابیاں پانی کے اندر دیکھیے، مگر جو ہے بادشاہ اس پر کبھی کوئی آنچ بھی نہ آئے، میں سوچتا ہوں جو کھیل ہے اس میں اس طرح کا اصول کیوں ہے کہ کوئی مورا رہے کہ جائے، مگر جو ہے بادشاہ اس پر کبھی کوئی آنچ بھی نہ آئے، وزیر ہی کو ہے بس اجازت کہ جس طرف بھی وہ چاہے جائے، میں سوچتا ہوں جو کھیل ہے اس میں اس طرح کا اصول کیوں ہے، پیادہ جو اپنے گھر سے نکلے پلٹ کے واپس نہ جانے پائے، میں سوچتا ہوں اگر یہی ہے اصول تو پھر اصول کیا ہے، اگر یہی ہے یہ کھیل تو پھر یہ کھیل کیا ہے،
میں ان سوالوں سے جانے کب سے الجھ رہا ہوں. میرے مخالف نے چال چل دی ہے اور اب میری چال کے انتظار میں. جی ایک ہماری اور ایک ان کی ملک میں ہے آوازیں دو. ہاں جی دیکھیے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ مجھ کو تیری تلاش کیوں ہے. کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھ کو تیری تلاش کیوں ہے کہ جب ہیں سارے ہی تار ٹوٹے تو ساز میں ارتعاش کیوں ہے. کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھ کو تیری تلاش کیوں ہے کہ جب ہیں سارے ہی تار ٹوٹے تو ساز میں ارتعاش کیوں ہے. کوئی اگر پوچھتا یہ ہم سے بتاتے گر ہم تو کیا بتاتے. کوئی اگر پوچھتا یہ ہم سے بتاتے ہم گر تو کیا بتاتے. بھلا ہو سب کا کہ یہ نہ پوچھا کہ دل پہ ایسی خراش کیوں ہے. کوئی اگر پوچھتا یہ ہم سے بتاتے ہم گر تو کیا بتاتے. بھلا ہو سب کا کہ یہ نہ پوچھا کہ دل پہ ایسی خراش کیوں ہے. اٹھا کے ہاتھوں سے تم نے چھوڑا چلو نہ دانستہ تم نے توڑا. اٹھا کے ہاتھوں سے تم نے چھوڑا چلو نہ دانستہ تم نے توڑا. اب الٹا ہم سے تو یہ نہ پوچھو کہ شیشہ یہ پاش پاش کیوں ہے. اٹھا کے ہاتھوں سے تم نے چھوڑا چلو نہ دانستہ تم نے توڑا. اب الٹا ہم سے تو یہ نہ پوچھو کہ شیشہ یہ پاش پاش کیوں ہے. عجب دوراہے پہ زندگی ہے کبھی ہوس دل کو کھینچتی ہے. عجب دوراہے پہ زندگی ہے کبھی ہوس دل کو کھینچتی ہے. کبھی یہ شرمندگی ہے دل میں کہ اتنی فکر معاش کیوں ہے. کبھی یہ شرمندگی ہے دل میں کہ اتنی فکر معاش کیوں ہے. نہ فکر کوئی نہ جستجو ہے نہ خواب کوئی نہ آرزو ہے. نہ فکر کوئی نہ جستجو ہے نہ خواب کوئی نہ آرزو ہے. یہ شخص تو کب کا مر چکا ہے تو بے کفن پھر یہ لاش کیوں. نہ فکر کوئی نہ جستجو نہ خواب کوئی نہ آرزو ہے. یہ شخص تو کب کا مر چکا ہے تو بے کفن پھر یہ لاش کیوں ہے. جدھر جاتے ہیں سب جانا ادھر اچھا نہیں لگتا. جدھر جاتے ہیں سب جانا ادھر اچھا نہیں لگتا. مجھے پامال رستوں کا سفر اچھا نہیں لگتا. غلط باتوں کو خاموشی سے سننا حامی بھر لینا. غلط باتوں کو خاموشی سے سننا حامی بھر لینا. بہت ہیں فائدے اس میں مگر اچھا نہیں لگتا. غلط باتوں کو خاموشی سے سننا حامی بھر لینا. بہت ہیں فائدے اس میں مگر اچھا نہیں لگتا. مجھے دشمن سے بھی خودداری کی امید رہتی ہے. مجھے دشمن سے بھی خودداری کی امید رہتی ہے. کسی کا بھی ہو سر قدموں میں سر اچھا نہیں. مجھے دشمن سے بھی خودداری کی امید رہتی ہے. کسی کا بھی ہو سر قدموں میں سر اچھا نہیں لگتا. نکل گئے سب کی سب سمندر. نکل گئے سب کی سب سمندر. زمیں بچی اب کہیں نہیں ہے. نکل گئے سب کی سب سمندر. زمیں بچی اب کہیں نہیں ہے. بچاتے ہم اپنی جان جس میں وہ کشتی بھی اب کہیں نہیں ہے. بہت دنوں بعد پائی فرصت تو میں نے خود کو پلٹ کے دیکھا. بہت دنوں بعد پائی فرصت تو میں نے خود کو پلٹ کے دیکھا. مگر میں پہچانتا تھا جس کو وہ آدمی اب کہیں نہیں. بہت دنوں بعد پائی فرصت تو میں نے خود کو پلٹ کے دیکھا. مگر میں پہچانتا تھا جس کو وہ آدمی اب کہیں نہیں ہے. گزر گیا وقت دل پہ لکھ کر نہ جانے کیسی عجیب باتیں. گزر گیا وقت دل پہ لکھ کر نہ جانے کیسی عجیب باتیں.
ورق پلٹتا ہوں میں جو دل کے تو سادگی اب کہیں نہیں، ورق پلٹتا ہوں میں جو دل کے تو سادگی اب کہیں نہیں ہے۔ تم اپنے قصبوں میں جا کے دیکھو، وہاں بھی اب شہر ہی بسے ہیں۔ تم اپنے قصبوں میں جا کے دیکھو، وہاں بھی اب شہر ہی بسے ہیں، کہ ڈھونڈتے ہو جو زندگی تم، وہ زندگی اب کہیں نہیں۔ سر ایک آپ بتا اچھا اب یہ آخری ہے، دیکھیے زیادہ لوگوں کا صبر نہ آزمائیے آپ۔ جی جی آنسو ایک نظم ہے، سن لیجیے، اس کے بعد پھر اجازت۔ آنسو۔ کسی کا غم سن کے میری پلکوں پہ ایک آنسو جو آ گیا ہے، یہ آنسو کیا ہے؟ یہ آنسو کیا ہے؟ گواہ ہے میری درد مندی کا، میری انسان دوستی کا۔ یہ آنسو کیا ایک ثبوت ہے میری زندگی میں خلوص کی ایک روشنی کا۔ یہ آنسو کیا یہ بتا رہا ہے کہ میرے سینے میں ایک حساس دل ہے، جو کہ کسی کی دل دوست داستان جو سنی تو سن کے تڑپ اٹھا، پرائے شعلوں میں جل رہا ہے، پگھل رہا ہے۔ مگر میں پھر خود سے پوچھتا ہوں، یہ داستان تو ابھی سنی ہے، یہ آنسو بھی کیا ابھی ڈھلا ہے؟ یہ آنسو کیا میں سمجھوں پہلے کہیں نہیں تھا؟ مجھے تو شک ہے کہ یہ کہیں تھا۔ یہ میرے دل اور میری پلکوں کے درمیان ایک جو فاصلہ ہے، جہاں خیالوں کے شہر بستے ہیں اور خوابوں کی تربتیں ہیں، جہاں محبت کے اجڑے باغوں میں تلخیوں کے ببول ہیں اور کچھ نہیں ہے، جہاں سے آگے ہیں الجھنوں کے گھنیرے جنگل، یہ آنسو شاید بہت دنوں سے وہیں چھپا تھا۔ جنہوں نے اس کو جنم دیا تھا، وہ رنج تو مصلحت کے ہاتھوں نہ جانے کب قتل ہو گئے تھے، تو کرتا پھر کس پہ ناز آنسو، کہ ہو گیا بے جواز آنسو، یتیم آنسو، یسیر آنسو، نہ معتبر تھا نہ راستوں ہی سے باخبر تھا، تو چلتے چلتے ٹھٹک گیا تھا، جھٹک گیا تھا۔ ادھر سے آج کسی کے غم کی کہانی کا کارواں جو گزرا، یتیم آنسو نے جیسے جانا کہ اس کہانی کی سرپرستی ملے تو ممکن ہے راہ پانا۔ ادھر سے آج کسی کے غم کی کہانی کا کارواں جو گزرا، یتیم آنسو نے جیسے جانا کہ اس کہانی کی سرپرستی ملے تو ممکن ہے راہ پانا، تو ایک کہانی کی انگلی تھامے اسی کے غم کو رومال کرتا، اسی کے بارے میں جھوٹے سچے سوال کرتا، یہ میری پلکوں تک آ گیا۔ حضرات، جاوید اختر صاحب کے بعد اور ان کے ساتھ ساتھ ہی ان کے کلام کے ساتھ ہی ہم مشاعرے کے مقطع الوی صاحب سے بھی درخواست ہے، محمد الوی صاحب سے بھی، کہ وہ بھی تشریف لائیں، ساتھ میں شمیم حنفی صاحب کو ایوارڈ دیا جانا ہے۔ لے کر آئیے وہ شیٹ۔ جاوید صاحب بھی آ جائیں، تشریف لائیں۔ جاوید اختر صاحب اور غلام مصطفیٰ ادھر تشریف، ادھر دیکھیے محترم، ادھر دیکھیے۔ حضرات، مجھے رنجیت
رنجیت صاحب نے کہا کہ اگر درخواست کی جائے سامعین حضرات سے بھی کہ ایسی شخصیات بار بار دیکھنے کو نہیں ملے گی، ان کے احترام میں کھڑے ہو جائے اگر ہم لوگ بھی تو زیادہ اچھا سما پیدا ہو جائے گا جی، کیونکہ بڑے عظیم ہیں یہ میرے خاندان کے لوگ. معلوم یہ ہوگا تم نے فراق کو دیکھا ہے. تو آج ایسا ہی پروگرام کہ جس میں جاوید اختر صاحب، محمد علوی صاحب اور محترم غلام مصطفیٰ خان صاحب شمیم حنفی صاحب کو ایوارڈ دیتے ہوئے آپ لوگ گواہ بن گئے ہیں. خان صاحب کو دے دیجئے، وہ ان کو سونپیں گے شمیم حنفی صاحب کو. حضرات ایسے کر لیں تو یہ اس کا حضرات، ایوارڈ اپنے آپ میں بہت بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. محترم ہاتھ لگا لیں ذرا سا. جاوید صاحب تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے، تھوڑا سا آگے آ جائیے. میں فیصل خالد صاحب سے درخواست کروں گا جو پاسبان ادب کے صدر ہیں کہ وہ 51,000 کا ایک چھوٹا سا چیک ہے جو شمیم حنفی صاحب کی خدمت میں پیش کریں. یہ ایوارڈ کی رقم ہے جو کہ بہت معمولی سی ہے. شمیم حنفی صاحب کا قد بہت بڑا ہے، ایک حقیر سا تحفہ ہے. میں درخواست کروں گا شمیم حنفی فرمائیں گے. آپ زوردار تالیوں سے ایک بار استقبال کیجئے ان کے کلام کا. اور ساتھ ہی ان کے اشعار کے ساتھ ہی ایک مذاکرہ ہونا ہے یہاں پر، قومی یکجہتی میں اردو کا کردار. اس میں شرکت کریں گے جاوید اختر صاحب بھی. جاوید اختر صاحب تشریف لے آئیے. چھوٹا سا ایک مذاکرہ ہے، اس میں آپ کی شرکت ضروری ہے، آپ کے بغیر وہ ادھورا رہے گا. تشریف لائیں. چونکہ جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ جاوید صاحب میں تمام وہ صفات یکجا ہو گئی ہیں کہ جس کے لیے کتابیں بھی کم پڑیں گی. قومی یکجہتی میں اردو کا کردار. اتنی عظیم شخصیات یہاں پہ موجود ہیں تو چھوٹے سے چونکہ اس مشاعرے سے پیغام بھی جانا چاہیے، اور جیسا کو حکم یہ تھا کہ یہ گفتگو مشاعرہ اختتام پہ پہنچے تب ہو. شمی صاحب کا تعارف کسی تعارف کے محتاج نہیں. سر یہ بتائیں کہ اردو کی ہندوستان میں جو پیدائش ہوئی، اتنی ساری زبانیں یہاں موجود تھی، پھر اردو کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ کیوں اردو؟ مطلب کہ اس میں کیا خصوصیت تھی جس وجہ سے اس زبان کی پیدائش ہوئی اور اس زبان کا رول رہا؟ خواتین و حضرات، اردو کے بارے میں باتیں کرنا دراصل اپنے ماضی کے بارے میں، اور ماضی میں جو ایک بہت عجیب و غریب تجربہ ہوا جو شاید صرف ہندوستان میں ہو سکتا تھا، اس کے بارے میں باتیں کرنا. دنیا کی دو سب سے بڑی تہذیبوں میں سے دو تہذیبیں، ایک وہ تہذیب جس کو ہم اسلامی تہذیب کہتے ہیں، دوسری وہ تہذیب جسے ہم ہندو تہذیب کہتے ہیں. ان دونوں کی آمیزش سے جو ایک نئی تہذیب نے جنم لیا، یعنی ہندو مسلم تہذیب، وہ ظاہر ہے کہ بہت بڑا تجربہ تھی، نہ صرف ہمارے ملک کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے لیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک مشترکہ روایت ہے، ایک سانجھی وراثت ہے. ظاہر ہے کہ اس وراثت کو قائم رکھنا، اس کو محفوظ رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. لیکن اس کے راستے میں کچھ غلط فہمیاں آتی ہیں ہمیشہ جو رکاوٹ بنتی ہیں، جن میں سے ایک رکاوٹ تو یہ غلط فہمی بنتی ہے کہ اردو صرف مسلمانوں کی زبان ہے. ایسا بالکل نہیں. ظاہر ہے کہ اردو کی پیدائش اسی سرزمین پر ہوئی، اس علاقے میں ہوئی جہاں ہندو اور مسلمان مل جل کر رہتے تھے. ظاہر ہے کہ یہاں ہمارے ملک میں تقریباً 700 زبانیں آج بھی موجود ہیں، سب ملا کر کے تقریباً 700 زبانیں. اور یہ سمجھیے کہ 22 زبانیں ان میں سے ایسی ہیں جن کو آئینی حیثیت حاصل ہے قومی زبان کے طور پر. ابھی حال میں
ریختہ وہ رضا فاؤنڈیشن کی طرف سے حسین رضا صاحب جو بہت مشہور مصور تھے اور انہوں نے زندگی فرانس میں گزاری، وہاں سے اخیر عمر میں ان کو خیال آیا کہ اب ہمارے دن شاید پورے ہو رہے ہیں تو ہمیں اپنے وطن واپس چلنا چاہیے، چنانچہ وہ دلی آ گئے اور دلی میں انہوں نے سارا اپنا جو سرمایہ تھا، ان کی بیوی فرانسیسی تھی مرحومہ، ان کے انتقال کے بعد وہ ظاہر ہے کہ فرانس میں ان کا جی بھی نہیں لگ رہا تھا، تقریباً 60 برس وہ وہاں رہے تھے اور اس کے بعد دلی آ گئے اور اس رقم سے جو انہوں نے پس انداز کی تھی ایک فاؤنڈیشن قائم کیا، رضا فاؤنڈیشن۔ عجیب بات یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے ہاں بظاہر تو تقسیم ہوئی، یعنی ایک سرحد کے اس طرف پاکستان ہے، ادھر ہندوستان ہے، لیکن رضا صاحب کے ایک بھائی تھے علی امام صاحب، جنہوں نے کراچی میں ایک بہت مشہور آرٹ گیلری قائم کی تھی، اور ظاہر ہے کہ وہ پاکستان میں مصوری کی خدمت انجام دے رہے تھے، ہندوستان میں کے حصے میں ہمارے رضا صاحب آئے تھے، بڑے غیر معمولی انسان تھے اور غیر معمولی مصور بھی تھے، اور اس نسل سے تعلق رکھتے تھے جس کا سب سے معروف نام حسین صاحب کا نام ہے، مقبول فدا حسین۔ انہوں نے ایک اپنا جو سرمایہ بھی لے کے آئے تھے، اس سے ایک فاؤنڈیشن بنایا گیا اور اس کی طرف سے ابھی 3 روز کا ایک جشن ہوا تھا دلی میں اشوک واجپئی صاحب کی نگرانی میں، جو ان کے ٹرسٹی ہیں اور جو دراصل اس کے سیکرٹری جنرل ہیں رضا فاؤنڈیشن کے۔ اس میں 22 زبانوں کے لوگ تو نہیں آ سکے تھے، لیکن 17 زبانوں کے شعر کہنے والے آئے تھے اس میں۔ اب دیکھیے مثال کے طور پر اس میں خاتون آئی تھی جن کا نام سلمہ تھا۔ سلمہ سے ظاہر ہے کہ یہاں جو اہل علم بیٹھے ہیں سب واقف ہوں گے، وہ ایک عجیب و غریب خاتون ہیں اور ان کو جو شہرت ملی ایک کتاب لکھ کر، ایک ناول انہوں نے لکھا این آور پاسٹ مڈ نائٹ، اور ظاہر ہے کہ یہ ناول انہوں نے اس طرح لکھا، ان کو صرف تمل آتی ہے، کوئی زبان اور نہیں آتی، مسلمان ہیں، اردو بھی نہیں آتی۔ میں نے ان سے کہا کہ کچھ تو آپ نے سیکھا ہوگا، کہ نہیں اونلی تمل اور کوئی زبان نہیں۔ لیکن ایک ان کو شوہر نے ان کی مدد کی تھی، شعر کہتی تھی، وہ اشعار کہے، پھر ایک ناول لکھا، امریکہ کے ایک پروفیسر کے ہاتھوں وہ ناول ان کا پڑ گیا جو تمل میں تھا، اس ناول کا انہوں نے ترجمہ کیا انگریزی میں، اور یہ ناول اب امریکہ کی تقریباً ہر یونیورسٹی میں کمپٹیٹو لٹریچر کے پرچے میں پڑھایا جاتا ہے۔ شکاگو یونیورسٹی میں جہاں نوبل لاریٹس کی کمی نہیں، متعدد نوبل لاریٹس جہاں رہے ہیں، سوزان سونٹیگ بھی وہاں رہتی تھی، وہیں پڑھاتی تھی۔ وہاں ہر دوسرے سال ایک کانفرنس ہوتی ہے، نارمن کٹلر کانفرنس، تو اس میں یہ بلائی گئیں اور وہاں یہ گئیں، ان کے ناول پر وہاں گفتگو ہوئی، تو ان کی زبان تمل ہے۔ اسی طرح میں اکثر یاد کرتا ہوں اور نام لیتا ہوں ان کا، ملیالم کے سب سے بڑے ادیب ہمارے رہے ہیں ویکوم محمد بشیر، ان کی زبان ملیالم ہے۔ قاضی نظر الاسلام کی زبان ظاہر ہے کہ بنگالی ہے، تو بنگالی ہے، تمل ہے، کنڑ ہے، ملیالم ہے، حد تو یہ ہے کہ ہندی میں آپ یہ دیکھیے بہت سے لوگ مادری زبان کے طور پر ہندی کا استعمال کرتے ہیں، اور ہندی میں لکھنے والے بہت سے لوگ ہیں، مثال جو بہت مشہور نام ہے راہی معصوم رضا سے اگر آپ شروع کریں تو یہ جو ہمارے زمانے میں منظور احتشام ہیں، شانی ہیں، جن کی ابھی پرسوں جن کی تاریخ یوم ولادت تھا اور جشن ہوا تھا، تو ان لوگوں نے ہندی میں لکھا اور ہندی کو ایک پرائی زبان کے طور پر نہیں استعمال کیا۔ تو سب سے بڑی غلط فہمی تو ہماری یہ ہے کہ اردو صرف مسلمانوں کی زبان ہے۔ چندر بھان برہمن سے لے کر یعنی شاہجہاں کے زمانے سے لے کر کے سمجھ لیجیے کہ ہمارے زمانے تک جو پورا سلسلہ ہے، اور یہاں اس شہر میں مجھے اس شہر سے غیر معمولی کہنا چاہیے، ایک طرح کی محبت تھی اس شہر سے، اس لیے کہ اس شہر نے ایک ایسے کلچر کو جنم دیا جو بڑا غیر معمولی کلچر تھا، اور ظاہر ہے کہ آزادی کے بعد ریڈیو ٹیلی ویژن تو ہمارے یہاں بہت دیر سے آیا ہے، یعنی پچھلی صدی کی آخری 2 دہائیوں کے دوران، لیکن یہ کہ یہاں اردو کو جو وقار حاصل تھا فلم کی دنیا میں اور میڈیا کی دنیا میں، اس کی بنا پر آل انڈیا ریڈیو کا نام ایک زمانے میں BBC رکھ دیا تھا لوگوں نے، اور اس کا سبب یہ تھا کہ بخاری برادران کارپوریشن، یعنی ایک بھائی یہاں تھے ہندوستان میں پطرس بخاری، ایک بھائی ذوالفقار بخاری جو پاکستان میں تھے، اور دونوں ڈائریکٹر جنرل تھے یہاں کے۔ تو اردو نے ایک غیر معمولی رول ادا کیا ہے، یہ ایک خاموش رول رہا ہے، زبانیں شور نہیں مچاتی، زبانیں بہت آہستگی سے اپنا کام کرتے رہتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ایک کلچر بھی آیا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں اب لوگ، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں غیر مسلم شعراء کا جو سلسلہ ہے پورا دلی میں آتے ہیں لوگ، یہاں میں نے دیکھا وہاں کے مختلف کہنا چاہیے کہ شعری محفلوں میں، تو یہ ایک اس میں ان لوگوں کا جو حصہ ہے
ہمیں وہ بات بھولنی نہیں چاہیے. بھئی فراق کی زبان ہے, بیدی کی زبان ہے, کرشن چندر کی زبان ہے, پریم چند کی زبان ہے, تو کہنا چاہیے کہ یہ اور پوری فلم کی دنیا میں آپ دیکھیے کہ یہاں جو بڑے بڑے ہمارے جو نغمہ نگار تھے ان میں ہندو مسلمان دونوں شامل تھے. تو ایک بہت غیر معمولی طور پر کہنا چاہیے کہ میں اکثر یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہندوستان کی سیکولرزم کا اور جمہوریت کا ایک ٹیسٹ کیس جو ہے وہ اس کا نام اردو بھی ہے. اگر اردو باقی رہے گی تو جمہوریت بھی باقی رہے گی اور سیکولرزم بھی باقی رہے گی. اگر اردو باقی نہیں رہی تو یہ چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی. اور ظاہر ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ زبان ہے جس نے ایک عجیب لطف پیدا کیا ہے ہماری اجتماعی زندگی میں. پارلیمنٹ میں جس زمانے میں ہندوستان کی تاریخ کا وہ دور جب چندر شیکھر صاحب پرائم منسٹر بن گئے تھے 40-50 دنوں کے لیے, انہوں نے ایک بار پارلیمنٹ میں ایک شعر پڑھا تھا. بعض یہ ہوتا رہا ذکر کہ یہاں یہ خرابی ہے, یہ خرابی ہے, یہ خرابی ہے. انہوں نے کہا صاحب اسی کھنڈر میں کہیں کچھ دیے ہیں ٹوٹے ہوئے, انہی سے کام چلاؤ, بڑی اداس ہے رات. یہ شعر فراق صاحب کا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ شعر انہوں نے پڑھا تھا. فراق صاحب نے اپنی غزل میں ایک مصرع کہا تھا, بدھ نے سچ ہی کہا تھا کبھی سروم دکھا. اب ظاہر کہ یہ یعنی سانچہ جو ہے زبان کا یہ کہاں آ سکتا ہے؟ کون سی زبان اس کی متعامل ہو سکتی ہے؟ زبانوں کے بارے میں ہم میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. نادانستگی میں ہم وہ زبانیں بولتے رہتے ہیں ہمیشہ. ظاہر ہے کہ جن کو اپناتے ہوئے شاید ہمیں تھوڑی سی سہمت ہوگی. مثلا ہم کتاب پڑھتے ہیں بغیر یہ جانے کہ کتاب عربی کا لفظ ہے. قلم سے لکھتے ہیں بغیر یہ جانے کہ قلم جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے. کرسی پہ بیٹھے ہیں, کرسی عربی کا لفظ ہے. میز ہمارے سامنے رکھے یہ پورچوگیز کا لفظ ہے. کمرہ جس میں ہم بیٹھے ہوئے یہ اطالوی کا لفظ ہے. کہنے کا مطلب ہے کتنی زبانیں ہوتی ہیں جو ایک ساتھ ہمارے شعور پر کہنا چاہیے کہ چھائی ہوئی ہوتی ہیں. اور ہم تو اردو کا معاملہ تو یہ ہے کہ اردو نے تو ہمیں ایک نیا کلچر دیا ہے. اردو آپ دیکھیں, ہندوستان کا افسانہ ہو, ہندوستان کی شاعری ہو, ہندوستان کی علمی روایت ہو, ہندوستان کی صحافت ہو, اور اس میں جو خدمات غیر معمولی خدمات جو ہمارے ہندو صحافیوں نے, ہندو ادیبوں نے, مجھے ہندو مسلم میں بات کرنا ہمیشہ تکلیف ہوتی ہے, مجھے یہ لفظ اچھے نہیں لگتے اس لیے کہ انسان ہونے سے بڑا ہونا اور کچھ نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جو خدمات 19ویں صدی کے اواخر سے, یعنی ایگزیکٹ ڈیٹ اگر آپ لیں تو 1874 عیسوی سے اردو زبان و ادب کی قیادت لاہور کے ہاتھوں میں آ گئی, جب وہاں نظم کے پہلے مشاعرے ہوئے وہاں. اور اس وقت سے دیکھیے آپ, ایک عجیب بات یہ ہے, مولانا حسین آزاد اور حاوی وہاں موجود تھے جنہوں نے جدید نظم کی داغ بیل ڈالی تھی. لیکن اردو کے جو سب سے بڑے مراکز کہے جاتے تھے ہندی اور دلی اور لکھنؤ, اور جس پر بڑا غرور تھا اردو والوں کو, اور جو ہمیشہ پنجابیوں کو اردو کو مذاق اڑاتے تھے. پنجابیوں نے انتقام یہ لیا کہ 19ویں صدی کی اس تاریخ کے بعد سے ہر بڑا شاعر دیکھیں اس میں اکثریت اگر آپ دیکھیں بڑے شاعروں کی تو لاہوریوں کی رہی, پنجابیوں کی رہی ہے. افسانہ نگاروں کو دیکھیں تو اکثریت ان کی رہی. اگر آپ ادبی صحافت دیکھیں تو اکثریت وہاں کے رسائل کی رہی ہے. اگر آپ باقی بھی دیکھیں, آپ دلی سے نکلنے والے اخبارات آپ دیکھیں, پرتاپ, ملاپ وغیرہ, جمنا داس اختر جیسا بزرگ صحافی, اور اس کے بعد آپ سوچیں کہ کیسے کیسے لوگ, ہم بہت سے لوگوں کے تو نام بھی نہیں جانتے. مثلا شیو برت لال ورمن ایک مہار سماجی تھے جنہوں نے تقریباً مجموعی طور پر 1000 کتابیں لکھی. ڈاکٹر گرجا ویاس جو کانگریس کی ایک زمانے میں وزیر بھی تھیں اور وہیں کی ادے پور کی رہنے والی ہیں, انہوں نے اپنی ڈاکٹریٹ PhD انہی پر کی ہے, شیو برت لال ورمن پر. تو ورمن کی جو خدمات رہی ہیں, علی گڑھ یونیورسٹی کے ایک سابق استاد پروفیسر کی بیٹی انصار اللہ صاحب کی بیٹی نے ان پر PhD بھی کر لی ہے, اور وہ تفصیلات سامنے آ گئی ہیں. ہم خود اس سے بہت اچھی طرح باخبر نہیں. اردو جہاں شعبے میں پڑھائی جاتی ہے وہاں بھی ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ کتنا بڑا احسان اس زبان کی تعمیر میں, اس کو بنانے میں غیر مسلموں کا رہا. اس میں سکھ بھی رہے ہیں, عیسائی بھی رہے ہیں, ہندو بھی رہے ہیں. عیسائیوں کا ذکر کم ہوتا ہے, لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ ابھی جو ایک ناول بہت مشہور ہوا تھا شمس رحمان فاروقی صاحب کا, کئی چاند تھے سر آسماں, اس میں ایک کردار ہے مارسٹن بلیک کا. ان بلیک صاحب کی ایک بہن تھی مس بلیک, جن کا تخلص تھا خفی 19ویں صدی میں. ان کا ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں, آپ دیکھیں کہ کوئی اردو کلچر کو جذب کیے بغیر کیا یہ شعر کہا جا سکتا ہے. شعر ان کا یہ تھا کہ خود شوق اسیری سے پھنسے دام میں صیاد, خود شوق اسیری سے پھنسے دام میں صیاد, شرمندہ تیرے ایک بھی دانے کے نہیں ہم.
یہ ایک انگریز لڑکی کہہ رہی تھی 21 برس کی جس کی اس نے یہ شعر کہا ہے. تو یہ زبان تو بہت عجیب و غریب ہے. کہنا چاہیے کہ دنیا میں تہذیبی سطح پر انڈو مسلم تہذیب سے بڑا تجربہ کم ہوا ہے، اور اسی طرح لسانی سطح پر اگر دیکھا جائے تو ہندی اور اردو کے آمیزش سے جو زبان بنی ہے، ہندی اور فارسی کہنا چاہیے، جو مسلمان فارسی ترکی عربی لے کر کے آئے تھے اور جس نے اردو کا نام پایا ہے، وہ ایک عجیب و غریب تجربہ رہا ہے اور غیر معمولی، اور اس میں ہندوستان کی روح سموئی ہوئی ہے اس زبان میں. تو ظاہر ہے کہ اس زبان کا جو پورا وہ رہا ہے. اب یہ تو جادو بیان ہیں جاوید اختر صاحب، اور ان کی گفتگویں ہم لوگ سنتے رہیں، تقریریں، مباحثے، بحثیں ان کی. ظاہر ہے کہ میں چاہوں گا کہ اس موضوع پر کچھ وہ اظہار خیال فرمائیں. اب ان تمام باتوں کے بعد میں کیا عرض کروں. ویسے بھی یہ مشاعرے کا ماحول تھا، ابھی کوئی دوسرے ہی رنگ لے رہا ہے. دیکھیے زبانیں جو ہیں مذہب کی ہو ہی نہیں سکتی. زبان علاقوں کی ہوتی ہے، مذہبوں کی نہیں ہوتی ہے. اور یہ جھوٹ بولا گیا تھا ٹو نیشن تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے، جو کہ خود جھوٹ تھی. اب کیا ہے کہ آپ زمین بانٹ لیتے ہیں، آپ تاریخ بانٹ لیتے ہیں. تاریخ کیوں بانٹتے ہیں کہ ایک ورژن ادھر کا فنیٹک بناتا ہے اور ایک ورژن ادھر کا فنیٹک بناتا ہے، دونوں جھوٹے ورژن. لیکن زبان نہیں بانٹی جا سکتی. ایسا تو نہیں کہ بھائی تم ناؤن رکھ لو میں ورب رکھ لوں گا. تو زبان کو تو ایک طرف دھکیلنا تھا. یہ زبان نہ صرف یہ کہ کسی مذہب کی نہیں ہے، بلکہ آپ لوگ کو پسند آئے نہ پسند آئے، حقیقت ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، یہ شروع سے ہی مذہبوں کے خلاف رہی ہے. بالکل. اس کی شاعری میں جو ویلن ہیں وہ مذہبی لوگ ہیں. ناصر، زاہد، شیخ، اور جو ہیرو ہے وہ رند ہے یا عاشق ہے. جو فنڈامنٹل جگہ ہے اس کا نام ہے حرم، جو آزاد خیالی کی جگہ ہے اس کا نام ہے میخانہ. اس کا مذہب سے تعلق کیا؟ یہ تو مذہب کے خلاف ہے اور مذہبی لوگوں کے خلاف ہے. یہ تو 1798 میں پہلی دفعہ اردو میں قرآن شریف کا ترجمہ ہوا. شاہ عبد القادر ایک عالم تھے دلی کے، انہوں نے 1798 میں، اس سے 700 سال پہلے سندھی میں ہو چکا تھا، ایڈوانی جی کی لینگویج. جب یہ ترجمہ ہوا تو جتنے علماء اس وقت کے تھے انہوں نے شاہ عبد القادر کو کفر کا فتویٰ دے دیا کہ اس نامعقول زبان میں، اس گندی زبان میں، غلیظ زبان میں کلام پاک کا ترجمہ کیا ہے. اور یہی زبان 70-80 کے سال بعد اس کے سر پہ ٹوپی رکھ دے گی اور چہرے پہ داڑھی چپکا دی گئی. یہ سب سیاست کی باتیں ہیں، یہ غلط ہے. کوئی زبان، فرانس کی زبان فرانسیسی ہے، جرمنی کی زبان جرمن ہے، انگلستان کی زبان انگریزی ہے، پنجاب کی زبان پنجابی ہے، بنگال کی زبان بنگالی ہے. بھی علاقوں کی زبان ہوتی ہے. یہ زبان ہوتی کیا چیز ہے؟ پہلے یہ تو سمجھا جائے زبان کہتے کس ہیں. کیا زبان الفاظ ہے؟ جیسا کہ ابھی شمیم صاحب نے فرمایا کہ بھائی یہ لفظ فلاں زبان کا ہے، فلاں زبان کا فلاں. میں تو کبھی کوئی مثال دیتا ہوں اور ابھی دے دیتا ہوں آپ لوگ. ایک مکان کے ایک کمرے میں ایک گورا چٹا آدمی، ایک ننھا منا بچہ بالٹی سے نہائے. باورچی نے ناشتہ دیا. ناشتے میں ارد کے دال اور دوست تھے. ناشتے کے بعد چپ آدمی نے چک ہٹائی، صندوق کھولا، اس میں سے پستول نکالا، دیوار پہ ٹکی بندوق لی، باہر چلا گیا. بچہ بے بس دیکھتا رہا. کوئی مشکل لفظ؟ مکان عربک، کمرہ اٹیلین، گورا چٹا میں چٹا پنجابی، ننھا منا بچہ میں ننھا گجراتی، باورچی ٹرکش، ٹوسٹ انگلش، ارد تمل، چپ ٹرکش، صندوق ٹرکش، بندوق ٹرکش، پستول انگلش، دیوار پرشین، بچہ فارسی، بے بس سنسکرت ووش. اتنی سی دیر میں آپ نے اتنی زبانیں بولی تھی.
अल्फाज तो ज़बान नहीं होते, तो क्या रस्मुल खत ज़बान होती है? रस्मुल खत ज़बान है। तो सड़क पे जब पोस्टर देखते हैं KUCH कुछ होता है। यह क्योंकि अंग्रेजी हरूफ जो कि खुद अंग्रेजी नहीं है बल्कि लैटिन है, उनमें लिखा है तो ये अंग्रेजी हो गई, तो रस्मुल खत भी ज़बान नहीं है। मैं ये कहता हूँ ये हॉल एयर कंडीशन है, मैंने 4 लफ्ज़ बोले, ये हॉल एयर कंडीशन है। क्या मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ? अरे भाई 4 लफ्ज़ों में 2 इंपॉर्टेंट लफ्ज़ जो हैं वो तो अंग्रेजी के, तो मैं अंग्रेजी क्यों नहीं बोल रहा हूँ? ज़बान होती है उसका ग्रामर, और सिर्फ ग्रामर, सिंटेक्स। उर्दू का सिंटेक्स क्या है? उर्दू का सिंटेक्स कहीं बाहर से आया है? उर्दू का सिंटेक्स है खड़ी बोली। ये खड़ी बोली एक डायलेक्ट था, डायलेक्ट उसे कहते हैं जिसकी स्क्रिप्ट नहीं होती है। इसे पर्शियन स्क्रिप्ट अवेलेबल थी उस ज़माने में, और पर्शियन जो है उसका भी मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ईरानी जब मुसलमान नहीं हुए थे तब भी पर्शियन बोलते थे, और अरब में जब इस्लाम का ज़हूर नहीं हुआ था तब भी अरब अरबी बोलते थे। ज़बानों को मज़हब की ज़रूरत नहीं होती, मज़हब को ज़बानों की ज़रूरत होती है। तुम्हें अगर अपनी तबलीग करनी है तो जहाँ करनी है वहाँ की ज़बान सीखो, वो ज़बान मज़हब के बगैर भी चलती है। तहजीब, ये मैं अजीब बात सुनता हूँ, हिंदू तहजीब, इस्लामी तहजीब। कोई हिंदू तहजीब ही नहीं है, कोई इस्लामी तहजीब ही नहीं है। इलाकों की तहजीबें हैं। ये ईरानियन तहजीब है, ये टर्किश तहजीब है, ये सेंट्रल एशियन तहजीब है, ये यहाँ पर बंगाली तहजीब है, गुजराती तहजीब है। मज़हब असरअंदाज होता है तहजीबों पे, लेकिन तहजीबें भी मज़हब पे असरअंदाज होती है। तो तहजीब का अपना एक वजूद है, वो मज़हब से थोड़ी आगे पीछे होगी, लेकिन मज़हब भी जब उस तहजीब में आता है तो आगे पीछे हो जाता है। आपके यहाँ जो शादियाँ होती हैं, सिवाय निकाह के और किसी भी हिंदू फैमिली में जो शादी होती है, सिवाय फेरे के, दोनों शादियों में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क। सारे रस्म रिवाज, गीत, फोक सॉन्ग सब वही। एक सिर्फ ये फ़र्क है, इतना है 5 मिनट का, बाकी तो सब एक होता है। तौर तरीके होते हैं यहाँ के बदल जाते। पूरे मिडल ईस्ट में तो दुल्हनें सफ़ेद कपड़े पहनती हैं, सुर जोड़ा तो हिंदुस्तान का है। अब ये किसकी तहजीब है? हिंदुस्तानी तहजीब है। ये यहाँ सारे हज़ारों धाराएं, कहाँ से हमने क्या सीखा है, कहाँ से क्या लिया, क्या नहीं। कोई मज़हब की तहजीब नहीं होती। अगर मज़हब की तहजीब होती तो दुनिया में ज़्यादा मुहज़्ज़ब लोग अरब होते है। जाके देख लीजिए सऊदी अरब में कितनी तहजीब है। इस्लामी तहजीब कहते हैं। गुंबद बनाना इस्लामी तहजीब है, ये तो टर्क्स ने बनाई थी। कालीन बनाना इस्लामी तहजीब है, ये तो ईरानियन बनाते थे। और मुसलमान ना हुए तो टर्क क्या ये गुंबद न बनाते, कालीन न बनाते? ये इलाकों की तहजीबें हैं, इन्हें इस्लामी तहजीब करना, हिंदू तहजीब करना बिल्कुल गलत है। पहली बात ये ज़बान जो है इसको हाईजैक किया है। इसको क्योंकि ये बोलते थे उर्दू का हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म से क्या रिश्ता है? अरे उर्दू तो खुद ही सेकुलरिज्म है भाई, उर्दू ही तो सेकुलरिज्म है। इस ज़बान को एक तरफ ज़बरदस्ती टोपी पहनाई उन मौलवियों ने जो इस ज़बान से बड़े अरसे तक नफरत करते रहे। साथ क्या इसमें सहबा और शायर और शराब खाना और महबूब, इस किस्म की बेहुदा बातें शायरी में होती हैं। तो जाहिर है कि वाइज को कहाँ ये बातें अच्छी लगेगी। शराब का इतना जिक्र बताइए, आधी तो शराब से भरी है। जहाँ शराब नहीं रहा वहाँ महबूब है, और जहाँ महबूब नहीं वहाँ शेर की बुराई है। ये तो शायरी है आपकी, आज से नहीं। इसे आप कहते हैं मुसलमानों की है, ये मुसलमानों की है। और यही दूसरी तरफ से भी हुआ कि ये तो
मिरर इमेजेस हैं ये फैनेटिक्स जो हैं। मेरा तो किस्सा अजीब है, मेरे भाई भी जो बैठे हैं कश्मीर के शायर, उन्होंने कहा जावेद साहब कभी कभी मुसलमानों के फेवर में वो है, किसने लिखा है, जाहिद खुश्क नजर ने मुझे काफिर जाना और काफिर ये समझता है मुसलमान। देखिए एक बात बता दूंगा, आधा सच आप बोलेंगे तो कोई मानेगा नहीं। सच अगर बोलना है तो पूरा ही सच बोलिए। कभी इधर नाराज करेंगे किसी को, कभी उधर नाराज करेंगे, लेकिन जब तक दोनों तरफ के बड़े सख्त मजहबी किस्म के लोग आपसे नाराज हैं तो यकीनन आप कोई ठीक बात कह रहे हैं। अगर एक तरफ का है नाराज सिर्फ तो गड़बड़ा है। दोनों तरफ के लोगों को बराबर का नाराज करके रखिए, ये बहुत जरूरी है। तो हुजूर, उर्दू जो है ये हिंदुस्तान की और ख़ास तौर से शुमाली हिंदुस्तान की तहजीब का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हुआ क्या था कि ये गड़बड़ में उसको नज़रअंदाज कर दिया गया था, और मुझे खुशी होती है कि जो हमारे नौजवान दोस्त हैं उस विरसे को वापस ले रहे हैं। पाकिस्तान का क्या है, पाकिस्तान तो कुछ भी दावे कर देता है। पाकिस्तान में उर्दू भेज दी गई, अरे भाई सिंधी का क्या ताल्लुक़ उर्दू से, पख्तून का क्या ताल्लुक़ उर्दू से, पठान का क्या ताल्लुक़, ये तो, और आज उनमें रिजेंटमेंट है। दुनिया में एक रिकॉर्ड बनाया है पाकिस्तान ने जो टूट नहीं सकता। दुनिया में बहुत जगह पार्टीशन और तकसीम हुए मुल्क,